پچھلی ملاقات میں ہم نے بتایا تھا کہ یزیدی فوج نے امام حسین کے خیمے دریا سے ہٹوا دیے اور الگ جگہ خیمے لگانے کو کہا۔ حسین کے سپہ سالار بھائی عباس کو جلا لایا، لیکن بہن زینب کے کہنے پر انہوں نے اپنے ارادے بدل دیے۔ خیمے نہر سے ہٹ کر دوسری جگہ لگا لیے گئے۔ ادھر خیموں میں عبادت کا ماحول تھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کردار تھے، اور ادھر نہر کی ناکے بندی کی جا رہی تھی۔ حسین کے خیمے سے نہر پر جانے والے راستوں پر پہرا بٹھایا جا رہا تھا۔ فوج کی تعداد بڑھ رہی تھی، چاروں طرف سپاہی نظر آ رہے تھے۔ کوفے سے ابن زیاد بھی اپنے خاص دستے کے ساتھ آ چکا تھا۔ ابن زیاد نہر القمہ کے کنارے ٹہل کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے سپاہیوں سے اس نے پوچھا کہ نہر پر تو اپنا قبضہ ہے نا؟ جی ہاں، ہمارے آنے سے پہلے حسین ابن علی کا خیمہ یہی تھا، بہت مشکل سے خیمہ ہٹایا ہے۔ عباس تو بپھر گیا تھا، بڑی مشکل سے ہم نے خیمے ہٹوائے ہیں۔ ابن زیاد نے ساری باتیں سنی، پوچھا حسین کی فوج کتنی ہے؟ خولی نے بڑھ کر بولا، فوج کیا ہے، گنتی کے لوگ ہیں، زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ ابن زیاد مسکراتے ہوئے اپنی فوج پر نظریں دوڑا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ کل تک تو اور بھی فوجیں آ جائیں گی۔ ہماری تعداد، ہمارے اسلحے، ہماری تلواریں دیکھ کر حسین بیعت ضرور کر لیں گے۔ سپاہی نے کہا، حسین بیعت کو راضی نہیں ہوں گے، ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ موت کو ترجیح دیتے۔ ابن زیاد غصے میں چور ہو کر بولا، پھر سختی بڑھا دو، نہر پر پہرا بٹھا دو، دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں تک وہ پیاسے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی پیاس دیکھ سکتے ہیں۔ سختی بڑھنے لگی۔ 4 محرم سے 6 محرم تک عباس کی قیادت میں تھوڑا پانی خیمے تک تو پہنچ گیا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ بلا کی گرمی تھی، پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ حسین کے خیمے کے بچے پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، اور ادھر 7 محرم کو نہر پر جانے کی پوری پابندی لگا دی گئی۔ فوج کا ہر پل کڑا پہرا بٹھا دیا گیا۔ عباس ادھر بار بار اپنے آقا حسین ابن علی سے پانی لانے کی اجازت مانگتے۔ حسین جانتے تھے کہ عباس اگر گئے تو جنگ ہوگی، جنگ ٹل جائے تو بہتر ہے۔ حسین بار بار عباس کو منع کرتے تھے۔ عباس اپنی بہادری اور صبر کی آخری حد پر کھڑے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی حسین کی کسی بھی بات پر اف نہیں کرتے تھے۔ ابن زیاد کے لشکر میں شمر نامی ایک فوجی تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ شمر ذی الجوشن عباس ابن علی کی ماں ام البنین کا رشتے میں بھائی لگتا تھا۔ اس نے آخری وقت میں چال چلی اور عباس تک پیغام بھجوایا کہ تم خامخواہ اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہو، موقع پا کر اپنے بچوں کے ساتھ نکل آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حسین کے بچوں کے ساتھ تمہارے بچے پیاسے کیوں رہے؟ عباس شمر کا خط پڑھتے ہی تھر تھر کانپنے لگے اور قاصد کو غصے میں دیکھ کر کہا کہ جا اپنے آقا سے کہہ دے کہ عباس ابن علی تجھ کو اور تیری دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے۔ میں حسین ابن علی کا بھائی نہیں، غلام، اور ان کے قدموں پر جان دینا اپنا مقدر سمجھتا ہوں۔ بڑی وفاداری سے حسین کے ساتھ عباس سایہ بن کر رہے، جیسے علی نے محمد کا ساتھ دیا تھا۔ 7 محرم سے 9 محرم کے بیچ محمد کے پیاروں پر تپتے ریگستان میں کیا نہ گزری۔ پھول سے بچے، نازوں سے پالے لاڈلے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ 9 محرم کی صبح ہی ابن سعد نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور 9 محرم کو شام ہوتے ہوتے ابن سعد نے پہلا حملہ کیا اور چلا کر کہنے لگا کہ لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ سب نے اسے آ کر مبارکباد دی اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ امام نے عباس کو بلایا اور کہا، جا کر پوچھو اچانک حملہ کیوں کیا، وہ بھی عورتوں اور بچوں کے خیموں پر۔ عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے، بولے یہ اچانک حملے کا کیا سبب؟ دشمن نے کہا کہ ہمیں ہمارے امیر کا حکم ملا ہے کہ حسین کے قافلے پر حملے شروع کر دو۔ عباس نے فوراً گھوڑا اپنے آقا کی طرف موڑا۔ امام حسین سے خود بھی جنگ کی اجازت مانگی۔ حسین ابن علی نے عباس سے کہا، عباس جاؤ، ان سے 1 رات کی مہلت لے لو۔ عباس نے پھر اپنا رخ دشمن کی طرف کیا اور فرمایا، امام چاہتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت مل جائے، صبح جو چیز چاہے فیصلہ کرنا۔ اور آخر کار امام حسین نے 1 رات کی مہلت لے لی
और जंग एक दिन और टल गई। अगली मुलाकात में आपको बताऊंगा कि जब हुसैन ने रात के अंधेरे में अपने साथियों से कहा कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। हुसैन के इस बयान के बाद इमाम के साथियों ने क्या कहा और खैमे का मंजर कैसा था। हमारी मुलाकात का ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज़ 4 बजे सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। देखना।